جب آپ سب متحد ہو رہے تھے تو اس پریس کانفرنس میں آپ کی تو یہ رائے تھی کہ وفاقی حکومت سے علیحدہ ہو جائیں، مگر آپ کو ٹوک دیا خالد مقبول صدیقی صاحب نے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ غور ہو رہا ہے کہ اگر 15 جنوری کو الیکشن ہوتے ہیں یعنی اتوار کو تو علیحدہ ہو سکتے ہیں. پھر زرداری صاحب نے رابطہ بھی کیا ہے، کیا صورتحال؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایم کیو ایم کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ پھر بچ نہیں رہا نا، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا طول پکڑ گیا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ایک تعلق بنا، ان کے ساتھ بہت ساری باتیں طے ہوئیں، کوئی براہ راست معاہدے میں شریک تھا، کوئی ضامن بنا، لیکن سب اپنی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سب الجھے ہوئے ہیں. اور اس پورے ملک میں یہ لگ رہا ہے کہ ہر جگہ اچھاڑ پچھاڑ چل رہی، پنجاب ہو، اسلام آباد ہو، حکومت ہے یا نہیں ہے، کوئی کام ہو رہا نہیں ہو رہا، معاشی بحران سنگین سے سنگین تر ہو رہا ہے. اس کے باوجود کہ $10 ارب جو ہے وہ اس کا ایک اندھیا مل گیا ہے جنیوا سے، یہ ساری کچھ خبریں اچھی آئی ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کا کانفیڈنس ابھی تک نہیں آ رہا، کیونکہ سیاسی بحران جوں کا توں ہے. سیاسی بحران حل نہیں ہوگا، چاہے وہاں کا چاہے یہاں کا. دیکھیں اتنی بڑی ناانصافی، اتنا بڑا ظلم کہ آپ کیسے ایک 30,000 کا حلقہ ہے، ایک 90,000 کا حلقہ ہے، ان کے 3 لوگ ایک 90,000 میں الیکشن لڑیں گے، ہمارے یہاں سے صرف ایک امیدوار لڑے گا، اور اگر کامیاب ہوتا ہے تو اچھا وہ چاہے جماعت اسلامی جیتے، ان حلقوں سے پی ٹی آئی جیتے، اور جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا موقف ایک رہا ہے. تینوں وکلا ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرتے رہے. پی ٹی آئی کے وکلا نے ایم کیو ایم پاکستان کے وکیل کا موقف ایڈپٹ کیا ہے ہر جگہ جا کے. اور اس کے باوجود وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے. اچھا نہیں، آپ ڈرے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں جو سیٹیں، دیکھیں آلریڈی اگر آپ کی سیٹیں اتنی کم ہیں، کسی اور کو میچ شروع ہونے سے پہلے، ٹاس ہونے سے پہلے ہی ان کو 200-300 رن ایکسٹرا دے دیے گئے ہیں، تو آپ مائنس سے کیسے کور کریں گے؟ یہ صرف باقی لوگ بھی تو لڑنے کو تیار ہیں، سب کا اعتراض پیپلز پارٹی پر ہی تھا، مگر وہ لڑنے کو تیار ہیں. آپ ڈرے ہوئے ہیں. ان کا اصل میں یہ اسٹیک پر نہیں لگا ہوا کہ وہ کس پوزیشن سے کس پوزیشن پہ جا رہے ہیں. میں اس حد تک تو مانتا ہوں، لیکن ان کی رائے تو یہ ٹپکی ہوئی ہے کہ اس مرتبہ اگر وہ ذرا سا بھی ایم کیو ایم کی اس کمزوری، جسے وہ کمزوری سمجھ رہے کہ شاید ایم کیو ایم اس الیکشن سے فرار اختیار کر رہی ہے، اس کا فائدہ اٹھا کہ یہ آخری چانس ہے. اب اگر یہ متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم اگر یہ فیلڈ میں اتر گئی تو پھر اس کے بعد تو ان کے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو یہ آخری چانس ہے، اس لیے شاید پی ٹی آئی بھی اب جو ہے وہ اس موقف سے پیچھے ہٹ رہی ہے. آپ لوگ کل سارے مل گئے، جب ملے تو جو اسکرین پہ آپ سارے موجود تھے، مصطفیٰ کمال صاحب، آپ، خالد مقبول صدیقی صاحب، جو عامر لیاقت حسین کی سیٹ پر الیکشن ہوا ہے جس میں آپ انڈیپینڈنٹ کھڑے تھے، پی ایس پی کھڑی تھی اور ایم کیو ایم کھڑی تھی، آپ سب کے ووٹ ملا کے 17,500 ہیں، اور تحریک انصاف نے آپ کو ہرایا 29,500 ووٹ لے کے. تو ان کا تو کانفیڈنس ہوا نا. آپ تو پوری تصویر ملا کے بھی پاس نہیں آ رہے. دیکھیں آپ بھی، وہ 19,000 ووٹ تھے، 10,000 کا فرق تھا، میں مانتا ہوں 245 میں. لیکن شاہزیب یہ دیکھیں کہ جو منفی اثر تھا ہماری تقسیم سے، جو ہمارے انتشار سے، وہ لوگوں کی یہ دلی خواہش تھی. کئی مہینوں سالوں سے میں سن رہا ہوں کہ آپ نے ہمیں رسوا کیا، ہم یتیم ہو گئے، محروم ہو گئے، آپ کب سب یکجا ہو رہے ہیں. ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی امید چاہیے. ہم مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں ہیں. اور میرے کیمپ پر آ کر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ فاروق بھائی ہم آپ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، ہم پی ٹی آئی کو آپ کے غصے میں، ریئیکشن میں ان کو ووٹ ڈال دیں گے، ٹی ایل پی کو ڈالیں گے، آپ کو نہیں ڈالیں گے. تو یہ جو مثبت اثرات ہماری ایک جگہ ہونے سے ہوئے، وہ مایوس لوگوں کو جب موبلائز کریں گے، وہ جب لوگوں کی ایک بہت بڑی یکجہتی اور اتحاد قائم ہوگا، اور لوگوں کو یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم جیسی آرگنائزیشن اور نیٹ ورک ہی کراچی جیسے 3.5 کروڑ شہر کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کو پورا کر سکتا ہے. پی ٹی آئی نے اس کو ریپلیس نہیں کیا. پی ٹی آئی گلیوں محلوں کی آرگنائزیشن نہیں بنی ہے. مگر جو لوگوں نے، مسئلہ یہ ہے کہ تیری پیپلز پارٹی کو اچانک کل رات خیال آیا. آپ تو 1 سال سے کہہ رہے تھے نا حلقہ بندیوں پر اعتراض کر رہے تھے، اور 1 سال سے پیپلز پارٹی دفاع کر رہی تھی ان حلقہ بندیوں کا. حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، پیپلز پارٹی دفاع کر رہی تھی، اور اتحاد میں بھی آپ کو کوئی 8 ماہ ہو گئے ہیں. تو اس کے باوجود یہ کوئی پیپلز پارٹی نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ چال ہی کھیلی آپ کے ساتھ، چال کھیلی. انہیں پتا تھا کہ الیکشن کمیشن نے یہ بات ماننی نہیں، عدالتوں میں بھی یہ معاملہ ریجیکٹ ہو گیا ہے، تو چال ہی کھیلی تاکہ آپ مان بھی جائیں اور الیکشن بھی ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی نیت اس کے پیچھے کیا، میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. میں خود وہاں موجود تھا، اور ہم نے ان سے بہت سارے اور آپشنز پر بھی بات کی تھی، اور ہم نے کہا کہ آپ ایک ڈیٹ دے دیں، 1 مہینے میں حلقہ بندیاں کر دیں، 1.5 مہینے بعد الیکشن کرا دیں.
اور یہ الیکشن کمیشن آج اتنی جلد چونکہ اپنی ایک ان کی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی شاید اسے میں یہ توہین الیکشن کمیشن نہیں کر رہا کہ یہ انا کا مسئلہ بنا. دیکھیں اگر وسیم اختر صاحب اور اس وقت کی جب میئرشپ ختم ہوئی 4 سال پورے ہو گئے تو حلقہ بندیاں تو آخری 6 مہینے میں ہو جانی چاہیے تھی. تو جب ایک بلدیاتی دور ختم ہو رہا ہے تو حلقہ بندیاں تو مکمل ہو جاتی ہے, 3 مہینے بعد الیکشن کا اعلان ہوتا. تو الیکشن کمیشن نے اس وقت اعلان کیوں نہیں کیا جب ستمبر 2020 میں یہ بلدیاتی دور ختم ہوا تھا آخری؟ تو اس کے بعد کی ساری تاخیر تو ان کے حصے میں آنی چاہیے. پھر 1.25 سال کا عرصہ کیوں لیا, پھر شروع کیوں کی 2021؟ عدالتوں نے بھی آپ کی بات نہیں سنی نا, آپ تو عدالتوں میں بھی استدلال لے کے گئے. نہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ, اس کی امبریلا اور چھاتا تو دیکھیں. ہائی کورٹ میں چیلنج کیا نہیں, سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ یا تو ریمیڈی اور ریلیف کے لیے پروونشل گورنمنٹ جائیں یا الیکشن کمیشن نے پھر ہمیں مسترد کر دیا. لیکن دیر آئے درست آئے, صوبائی حکومت نے اگر ایک فیصلہ دے دیا اور ریئلائز کیا کہ ہاں ان سے غلطی ہوئی. دیکھیں, اور جو میٹنگ ہوئی اس میں ان کے ایک منسٹر نے خود ایڈمٹ کیا جب آپ کہ ہاں عدالتوں کے در کھٹکا رہے تھے, آپ وہاں جائیں تب بھی تو پیپلز پارٹی فیصلہ کر سکتی تھی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, فیصلہ کیا تھا لیکن کہاں تعطل ہوا. میں اس وقت پریوی نہیں ہوں جو اس وقت کیا ہوا تھا, لیکن میرے علم میں یہ سارے مذاکرات مگر آپ کی پارٹی سمجھتی ہے کہ بڑا جینوئنلی سچے دل سے پیپلز پارٹی نے آپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا تھا جسے الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا. دیکھیں کسی بھی دل سے کیا, لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ ہاں آپ کی 40-50 سیٹیں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اور ڈسٹرکٹ کورنگی میں بڑھنی چاہیے. جو غلط ہوا, جو یہ انہوں نے مانا اس بات کو. ہم نے 73 کا کلیم ڈالا ہوا تھا, انہوں نے 53 تک مانا ہے کہ 53 تک آپ کو سیٹیں ملنی چاہیے. یہ بات تو کئی مذاکرات میں ہو چکی ہے, لیکن اب بالآخر جا کر انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کر دیا, اور کرنے کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کو سنے بغیر, ہمیں سنے بغیر مسترد کر دیا. تو یہ تو کنڈیم انہرڈ ہو گیا. پہلی بات تو ہمیں سننا چاہیے تھا. اور دوسرا, اگر عدالتوں میں جانا تو ہم تو پیر کو جا سکتے, ہم بھی ہفتے کو تو شاید نہیں جا سکتے, لیکن کہیں نہ کہیں اس مسئلے کا کوئی حل نکلنا چاہیے. اس حساس اداروں نے بھی آپ ہی کی فرمائش پہ کہا ہے کہ نہیں سیکیورٹی ہو سکتی, تو ہر طریقے سے اب ہاتھ پیر چلائے جا رہے ہیں. وفاقی حکومت بھی, اساس ادارے بھی. یہاں ہماری فرمائش اور خواہش کا مسئلہ نہیں, یہاں مہاجر دشمنی جو سینٹیمنٹ سے ان کو پیسیفائی کیسے کرنا ہے, مین اسٹریم میں قومی دھارے میں ان کو رکھنا ہے, نکال دینا. مردم شماری میں تو نکال دیا انہیں, کراچی کو نکال دیا. پھر اسی طریقے سے آرٹیکل 140 میں جو واحد ایک سہارا تھا کراچی کا, تو آج جو انفراسٹرکچر کا حال ہے وہ آپ دیکھ لیں گے وہ سب کہاں گیا. اب آخری چیز یہ بچی تھی کہ ایک بلدیاتی نمائندگی, اچھا میری سیٹیں اکیلی نہیں ہوں گی, پی ٹی آئی کی بھی ہوگی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں اور کورنگی میں, جماعت اسلامی کی بھی سیٹیں ہوں گی. انہیں تو ڈٹ جانا چاہیے تھا ہمارے ساتھ. صرف الیکشن کرا کے رال ٹپکی ہوئی ہے کہ کسی طرح 2 پارٹیاں مل کر اپنا میئر اور دوسرا ڈپٹی میئر لے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کر رہے. تو آپ اتوار کو الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ عدالت بھی نہیں جا سکتے. الیکشن دیکھیں ہمارے پاس تو جو بھی آپشن ہے کہ اس الیکشن کو حلقہ بندیوں سے منسلک کر کے, جیسی حلقہ بندیاں ہو جائیں. اظہار الحسن نے کہا کہ اگر کل ہو جائے, آپ نے دھرنے کا کہا تھا نا, تو پھر دھرنا دیں گے طریقے سے, پھر ہم دیکھ کے دھرنا تو میں نے کئی اور ایشوز پہ کہا, میں نے جملہ ایشوز پہ کہا, مردم شماری پر, 140 پر, حلقہ بندیوں پر. ہم یہ ڈپازٹ ہو رہی ہیں ساری چیزیں نا, لوگوں کا غم و غصہ بڑھ رہا ہے, محرومی, بیگانگی, بے بسی, احساس عدم تحفظ, یتیمی, لاوارسی. پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل مہاجروں کو اور دیگر مظلوموں کو یہ کثیر الجہتی شہر ہے. اس کی جو ایکویشن بنی ہوئی ہے بھائی چارے کی, ہمانگی کی, یہ حلقہ بندیاں جو ہیں نا, جیسے کہتے ہیں نا کہ اونٹ کے کمر پہ آپ آخری اگر ایک اسٹرا بھی ڈال دیں گے نا تو اس سے جو ہے وہ بیلنس خراب ہو جائے گا. یہ وہ لاسٹ اسٹرا آن دی بیک آف دی کیمل ہے, یہ آخری آپ نے جو ہے وہ تنکا ڈال دیا اونٹ کے اوپر, اس کے بعد وہ وزن نہیں سہ سکتا. اتوار کو الیکشن لڑیں. دیکھیں کیسے لڑ سکتے ہیں آپ سیدھی سی بات بتائیں نا کہ ہمارے پاس جو آپشن ہم یوز کریں گے. تو بائیکاٹ کا آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ نہیں لڑیں گے. دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کہہ رہی ہے کہ ہوتے نظر نہیں آتے, کیسے نہیں ہوں گے, نہیں نظر آ رہا. اس طرح اگر یہ الیکشن ہوا, ان حالات میں الیکشن ہوا نہ ہوا سب برابر ہے, تو کرانا ہے کرا کے دیکھ لیں. یہ اگر ہو گیا تو پھر لوگوں کی یادداشت میں, لوگوں کے غم و غصے میں مگر اگر ہو گیا تو پھر وفاقی حکومت سے آپ سنجیدگی سے علیحدگی کا سوچیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں کل ورکرز اجلاس سے یا تو اس میں خالد مقبول بھائی فیصلہ کریں گے, ان کی رائے لے کر. تو زرداری صاحب کی کال کا جادو نہیں چلے گا خالد؟ مجھے نہیں پتا کہ زرداری صاحب سے خالد مقبول بھائی کی ایگزیکٹلی کیا باتیں ہوئی ہیں. خالد مقبول بھائی نے شکریہ تو ادا کیا, میں نے تو یہ ٹکر میں نے دیکھا, میں تو وہاں سے 90 بہادر آباد سے باہر آ گیا تھا, تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں بعد میں کیا بات چیت ہوئی. لیکن مجھے یہ پالیسی پتا ہے جو ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ہمارے پاس جو آپشنس ہیں ہمیں استعمال کرنے چاہیے. اور جو بحیثیت کل سے پہلے MKM-ORC جو میرا ان سے ملنا جلنا تھا, میں نے کہا اگر بائیکاٹ کرنا پڑے تو بائیکاٹ بھی آپ کریں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہے نہیں. اگر اس کے باوجود یہ مسلط کیے جاتے ہیں الیکشن, تو آپ کو انہیں قبول نہیں کرنا چاہیے. ان کے نتائج پہلے سے لکھے جا چکے ہیں, پہلے سے طے ہے. قبل از انتخاب
پری الیکشن جیری مینڈرنگ کا اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی مورخ لکھے گا کہ انہوں نے یہ حلقہ بندیاں کی تھی اور سپریم کورٹ نے ہمیں ان کے پاس بھیجا تھا, انہوں نے بھی تاخیر کی ہے, ان کا شکریہ ہم ادا کر دیں, کل انہوں نے ہماری بات کو سن لیا فائنلی. بہت آخر میں جا کے سنا ہے, آپ کر دیں شکریہ ادا, مگر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. وہ میں نے نہیں کیا, خیر وہ خالد بھائی نے شکریہ ادا کیا, ابھی بھی ایسے ہی چل رہا ہے اور کل شکریہ بھی آپ دونوں کا الگ الگ ہے, پارٹی ایک ہو گئی ہے. اس وقت آپ اس پروگرام کا رخ اس طرف نہ تبدیل کریں, میں نظم و ضبط کا پابند ہوں, خالد مقبول بھائی سربراہ ہیں, وہ جو فیصلہ کریں گے رابطہ کمیٹی کے مشوروں سے وہی فیصلہ ہوگا, لیکن رائے دینا تو ہم سب کا حق ہے اور رائے ہم سب نے دی ہوئی ہے.